بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیا کرتے تھے جیسے کہ ہمیں قرآن کی آیتیں سمجھاتے پڑھاتے تھے، اس طریقے سے استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو استخارہ دراصل اللہ پاک سے بھلائی کا طلب کرنا ہوتا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے استخارہ، اس کا مطلب یہ ہے خیر طلب کرنا، یعنی کہ خیر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بھلائی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے۔ تو اللہ سے خیر طلب کرنی ہے معاملے میں، تو اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ لیں، اپنا ایک مائنڈ بنا لیں، مشورے کر لیں لوگوں سے، آپ ایک اپنا لائحہ عمل طے کر لیں کہ اس کام کو میں نے ایسے سر انجام دینا ہے، یعنی اس کام کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے استخارہ کرنا ہے، تو استخارے کی دعا بھی بتا رہی ہے، اور شریعت کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر استخارہ کرنے کے بعد آپ کسی کام میں ایک رخ اختیار کرتے ہیں، لیکن بعد میں گراؤنڈ ریالٹیز، زمینی حقائق آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرف کام کو اس طرح سے انجام دینے میں نقصان ہوگا، تو آپ اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے 4 حصے ہیں، تو میں عربی نہیں پڑھتا، میں اردو میں ہی جو ہے نا اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا پہلا حصہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں۔ تو یہ میں تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ خود کرنا ہے، استخارہ خود کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کروانا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں، تو ہر انسان کر سکتا ہے، تو وہ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور پھر یہ اللہ سے مانگنا ہے، تو وہ کہ یا اللہ میں آپ سے بھلائی طلب کرتا ہوں آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی قدرت کی وجہ سے، تو اس لیے میں تو علم نہیں رکھتا، میں تو نہیں جانتا کہ بھی کل کیا ہوگا، کیونکہ آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ یا اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میری معاش کے لیے، میرے دین کے لیے، میری عاقبت کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے، تو آپ اس کو میرے لیے، اس پر مجھے قدرت دے دیجئے، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے، اور مجھے اس میں برکت عنایت فرمائیے۔ یعنی یہ کام، یعنی جس کام پر آپ پہلے ہی ارادہ کر چکے ہیں، اس پر آپ نے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ لیا ہوا ہے، اور آپ نے مشورے وغیرہ بھی کر لیے ہوئے ہیں، تو اس میں پھر اب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے نا دعا کا یہ ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے۔ اور دعا کا چوتھا حصہ یہ ہے کہ پھر مجھے بھلائی عنایت فرما دیجئے جہاں سے بھی ہو، اور مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے۔ تو یہ دراصل اللہ پاک سے ایک خیر کا طلب کرنا ہے۔ اور اگر آپ، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک طرف مائنڈ بنا لیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں خواب رات کو کر کے سو جائیں، صبح جو خواب آئے اس خواب کی تعبیر، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی
تجربات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ آپ رات کو یہ کریں اور پھر سو جائیں اور پھر آپ کو کوئی خواب نظر آئے، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ بزرگوں کے تجربہ، آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی استخارہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا مانگ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی مدد۔ آپ دیکھیں جی، جب آپ اللہ سے بھلائی مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ نے بھلائی دینی ہے، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نقصان نہیں ہوتا انسان کا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک رخ پر استخارے میں چل پڑے ہیں، بھئی آپ اس طرف جائیں گے، اب آپ اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئیں، استخارہ آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز آپ کو بتاتی ہیں کہ جناب اس رستے پر چلنے میں تو مجھے جو ہے نا نقصان کا اندیشہ ہے، تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے، شریعت اسلامی آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ اس راستے پر چل پڑیں جہاں پر آپ کو فائدے کی توقع ہے، نقصان والا راستہ آپ چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک رحم فرمائے، یہ جو ہمارا آج کل پاکستان ہندوستان میں خاص طور پر استخارہ وہ کسی سے کرواتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ کرتے، یہ بھائی جان یہ اب اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ جس کام کا طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بتا رہے ہیں تو ہم کو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کام کے لیے۔ دوسرے طریقے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی فائدہ بھی ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے اس میں۔ نبی علیہ السلام کا جو ارشاد ہے نا، یہ تو ایسے سمجھیں کہ پتھر پر لکیر ہے، سرکاری مہر لگی ہوئی ہے نا اس پر، تو سرکاری مہر جس کام پر لگی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں سے پوچھتے پھریں، یعنی کہ تو ہمیں چاہیے، مجھے بھی اور ہم سب کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ارشاد ہے، جو طریقہ ہے، اسی کے مطابق چلتے رہیں، اس میں خود کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔